أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بلا بیٹھتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون کیا تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ نماز بہت باری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ البتہ خشوع کرنے والوں پر باری نہیں ہے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ جو لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون اور اسی کی طرف وہ لوگ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خصوصیت کے ساتھ دعوت ایمان اور دعوت قرآن دی تھی تاکہ ان لوگوں کا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے لوگوں کے درمیان جو ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا، جو ایک جاہ و جلال تھا، اس کو دیکھ کر لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر ایمان لانے کا قوی امکان تھا۔ تو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ انہیں ایمان اور قرآن کی دعوت دی اور اپنے انعامات اور احسانات یاد دلا کر بڑی شفقت کے ساتھ اور انتہائی مشفقانہ انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم لوگ صاحب اثر لوگ ہو، تمہارا ایک مقام اور مرتبہ ہے، تم لوگ ایمان لے آؤ، پیغمبر کی اس دعوت کو قبول کر لو، قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے، قرآن پاک کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے خود بھی ایمان لاؤ اور دوسروں کے بھی ایمان لانے کا ذریعہ بنو۔ اور چند چیزوں سے اللہ رب العزت نے انہیں منع کیا تھا کہ رشوت نہ لیا کرو، حق کو پامال نہ کیا کرو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات، جو اوصاف اور جو چیزیں بشارتیں تورات میں موجود ہیں وہ لوگوں کو کھلے عام سناؤ، انہیں بتلاؤ، حق نہ چھپاؤ تاکہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں اور ان کا ثواب بھی تمہارے ہی کھاتے میں پڑے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کو چند ایک چیزوں کا اور حکم دیا ہے، ان میں چند ایک بڑی بیماریاں تھیں، ایک حب جاہ کی بیماری تھی اور ایک حب مال کی بیماری تھی۔ حب جاہ یہ تھا کہ یہ سردار اور چودھری سمجھے جاتے تھے، یہ اپنے علاقے کے، اپنے گرد و نواح کے وڈیرے اور بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے، لوگوں کے ہاں ان کا ایک علمی مقام بھی تھا اور ایک بڑا عملی مقام بھی تھا، اور لوگ ان کو مذہبی پیشوا کے نام سے یاد کیا کرتے تھے اور ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے اور ان کا ایک اثر و رسوخ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ ان کے درمیان حب جاہ کی بیماری تھی، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، سردار اور چودھری قسم کے لوگ سمجھتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کے توڑ کے لیے اس کا علاج ان کو یہ بتلایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکاؤ، اقیم الصلاۃ نماز کا قیام کرو، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جب انسان اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو انسان کی جتنی بھی تکبر ہوتا ہے وہ پامال ہو جاتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جس کے سامنے میرا ماتھا جھک جاتا ہے، میری جبین جھک جاتی ہے، مجھے تکبر کرنا، نحوت کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ کسی بھی طرح مناسب اور زیب نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا علاج بتاتے ہوئے، حب جاہ کا علاج بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھا کرو، اپنے سامنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز اور سجدے کی حالت میں رہو تاکہ تمہارا یہ تکبر، تمہاری یہ بڑائی اور اپنے آپ کو سردار اور چودھری سمجھنے جیسا ایک تمہارا غلط خیال بن چکا ہے یہ ختم ہو جائے، یہ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں سمجھانے کے لیے اور علاج کے طور پر نماز کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر مال کی بیماری تھی، حب مال تھا، یہ مال سے بڑی محبت کرتے تھے، ویسے بھی انسان کی فطرت ہے مال کی طرف وہ مائل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
اللہ فرماتے ہیں انسان مال کا بڑا حریص ہے، اس کی طبیعت مال کی طرف، دولت اور پیسے کی طرف بڑی جلد مائل ہو جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک باطنی بیماری یہ تھی، انہیں مال سے بڑی محبت تھی، ان کو اپنے نذرانوں کے، اپنے ہدایہ کے ختم اور بند ہو جانے کا خوف تھا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے بھی کتراتے تھے کہ اگر ہم ان کی بادشاہت کو، ان کی نبوت کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو بڑا تسلیم کر لیتے ہیں، تو جہاں ہماری چودراہٹ ختم ہوگی، جہاں ہماری سرداری ختم ہوگی، وہاں ہمیں جو مال ملتا ہے، وہاں ہمیں جو دولت اور رشوت کے طور پر جو پیسہ ملتا ہے، وہ مال بھی ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کا جاہ و جلال بھی جاتا رہے گا، اور دنیا کی یہ ہدایہ اور یہ مال و متاع بھی ہم سے نکل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کا علاج کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ بھی، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو، اللہ کی راہ میں دیا بھی کرو، تاکہ تمہارا نفس غنی ہو جائے، تمہارے نفس کے اندر بخل کی یہ گندی عادت اور گندی بیماری ختم ہو جائے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے یہ پیغام رکھا ہے کہ جو شخص بھی ان نسخوں پر عمل کرے گا، اس کے دل سے تکبر اور بڑائی کی بیماری بھی ختم ہوگی، اور بخل کی جیسی باطنی بیماریاں بھی ختم ہوگی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک تنبیہ کی ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے ایک فعل شنی اور فعل بد کی طرف تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا یہ رویہ بالکل منافقانہ رویہ ہے کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو چھپ کے یہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پیغمبر کی اتباع کر لو۔ مفسرین نے لکھا ہے، علامہ علوسی رحمہ اللہ، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے بعض خاص لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، اس پر یقین رکھو، یہ واقعی اللہ کا سچا اور آخری پیغمبر ہے، اور ہماری کتابوں میں اس کی بشارت بھی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ رویہ اپنے بارے میں یوں نہ تھا، بلکہ خود یہ کچھ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر سچا نہیں ہے، یہ نبی سچا نہیں ہے، تاکہ ہماری بادشاہت اور چودراہٹ بھی برقرار رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس رویے سے باز آ جاؤ کہ کچھ لوگوں کو تم چھپ کے نیکی کا حکم کرتے ہو، رسول اللہ کی اتباع کا حکم کرتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود بدعمالیوں میں مبتلا ہو، خود کفر میں مبتلا ہو، قرآن کی صداقت اور حقانیت کے منکر ہو، اس پیغمبر کی سچائی کے منکر ہو، تو ایسا رویہ مت رکھو۔ افلا تعقلون، ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان، جس کے سینے میں عقل مند دل ہو، جس کا دماغ روشن ہو، وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، دوسروں کو بھلائی اور اچھائی کی دعوت دے، دوسروں کو جنت کی دعوت دے، خود جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کی طرف جا رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کروائی گئی، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ان کو داغا جا رہا ہے، ان کو اس تکلیف میں مبتلا رکھا جا رہا ہے۔ تو حضور کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کیا کرتے تھے، جو دوسروں کو سمجھایا کرتے تھے، جو دوسروں کو جنت کا راستہ، نیکی کا راستہ دکھایا کرتے تھے، اور خود گناہوں کی زندگی گزارتے تھے، خود کفر کی زندگی گزارتے تھے، خود اللہ کی نافرمانی اور بغاوت جیسا انہوں نے سرکشی والا رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بدعمالیوں میں مبتلا تھے، اور دوسروں کو اچھائی اور نیکی کی طرف رغبت دینے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو اس روش سے باز رکھنے پر تنبیہ کی ہے کہ اس روش سے باز آ جاؤ، اپنے اس فعل بد سے اور فعل قبیح اور شنی سے باز آ جاؤ، تاکہ تمہارا انجام اچھا ہو سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں مزید اب تنبیہ کرتے ہوئے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے یہ امور اگرچہ شاقہ ہیں، یہ کام تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو، اگر تم اپنی ہدایت چاہتے ہو اور رائے راست پر آنا چاہتے ہو،
تو جہاں پیغمبر کی صداقت پر ایمان ضروری ہے، اس قرآن کی صداقت اور حقانیت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، وہاں اپنی ان بیماریوں کا، اپنی ان باطنی بیماریوں اور نجاستوں کا علاج بھی اس نماز کے ذریعے کرو، کیونکہ جب تم نماز کی ادائیگی کرو گے تو پاکیزگی حاصل کرنی پڑے گی، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، تو یہ ساری پاکیاں جمع ہو جائیں گی۔ تو جب ظاہر انسان کا پاک ہوگا تو انسان کا دل پاک ہوگا، انسان کے اندر کے جذبات پاک ہوں گے، انسان کے احساسات پاک ہوں گے۔ تو جب یہ سارا پاکیزہ ماحول بنے گا تو تمہارے دل کی صفائی ہوگی، اور تمہارے دل سے تکبر اور حسد اور بغض جیسی باطنی بیماریاں بالکل صاف شفاف ہوگے، تمہارا دل روزے روشن کی طرح صاف اور چمکتا ہوا اور اجلا ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں صبر کے ذریعے مدد لو، تاکہ جب صبر کرو گے، مشکل اعمال پہ صبر کرو گے، گناہوں سے بچنے سے صبر کرو گے، تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں صبر کی پہلی قسم صبر علی الطاعہ، یعنی انسان نیکی کے اوپر ڈٹ جائے، جو نیکی اللہ کے راستے میں وہ کر رہا ہے، جس نیکی کے راستے پہ وہ چل رہا ہے، اس نیکی پر وہ ڈٹ جائے اور اس پر دوام اختیار کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان اذا عمل عملا داوم علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کیا کرتے تھے اسے ہمیشہ کیا کرتے تھے، اسے دائمی طور پر کیا کرتے تھے، اسے چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت بھی فرما رہے ہیں کہ صبر سے کام لو، اور علماء فرماتے ہیں صبر کی ایک قسم صبر علی الطاعہ ہے، کہ انسان نیکی پر جمع رہے، ڈٹا رہے، کہ جو اللہ کا راستہ اس نے اختیار کیا ہے اب اس پر استقامت اختیار کرے، اس پر صبر اور صبر کرے، اس پر استقامت سے چلتا رہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک مقام پر فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد، قرآن پر ایمان لانے کے بعد اور ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، دائیں بائیں ہونے سے محفوظ رہتا ہے، گناہوں کی زندگی سے محفوظ رہتا ہے، کفر اور شرک کی زندگی سے محفوظ رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کا نزول اس پر کرتا ہوں جو اس کو دنیا اور آخرت کی بشارتیں دیتے ہیں، کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت اسے غموں سے بچائیں گے، آزمائشیں آئیں گی لیکن اللہ رب العزت صبر کی توفیق دے دیں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد ایک بڑا ہی عزت والا، ایک مقام اور شرف والا اللہ رب العزت نے مہمان خانہ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو الغرض صبر کی پہلی قسم علماء فرماتے ہیں صبر علی الطاعہ، کہ انسان نیکی کے راستے پہ جم جائے اور اس پر انکار نہ کرے، بلکہ نیکی کے راستے میں ایسا ڈٹ جائے کہ جتنے بھی گناہوں کے طوفان اور اندھیریاں چھا جائیں لیکن انسان اپنی نیکی کے راستے کو نہ چھوڑے۔ علماء لکھتے ہیں الاستقامت فوق الف کرامت، کہ 1000 کرامتوں سے بہتر دین پر استقامت اختیار کرنا ہے، کیونکہ کرامت اللہ کا فعل ہے، لیکن استقامت انسان کے اپنے اختیار سے ہے، کہ وہ اپنے اختیار سے نیکی کے راستے پہ ڈٹ جائے۔ اور صبر کی دوسری قسم صبر عن المعصیہ ہے، کہ انسان یہ طے کر لے کہ میں نے گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہے، میں نے نشاست اور غلاظت کی زندگی کو چھوڑ کے ایمان والی زندگی گزارنی ہے، اعمال والی زندگی گزارنی ہے، گناہوں سے بچ بچ کے، لمحہ بلمحہ گناہ سے بچ کے زندگی گزارنی ہے، جسم اور روح کو پاکیزہ زندگی دینی ہے۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم صبر عن المعصیہ، انسان گناہوں سے رک جائے۔ اور صبر کی تیسری قسم صبر علی المصائب والبلاء، کہ انسان پر جو آزمائشیں آئیں راہ حق میں، خدا کے راستے میں جو بھی مشکلات اور پریشانیاں آئیں، انسان اس کو اللہ کی خاطر برداشت کرتا جائے اور یہ سوچتا جائے کہ ان پریشانیوں کے بدلے میرا مقام بلند ہو رہا ہے، اللہ رب العزت مجھے ایک بڑا مقام عطا کریں گے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جو شخص نماز اور صبر کے ذریعے اپنی روحانی دنیا کو بسانا چاہتا ہے، جو ترقی دینا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اسے بہت بڑا اور بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے
ان لوگوں کو علاج بتلایا ہے کہ اپنے تکبر کا، اپنے بخل کا اور اپنی ان باطنی بیماریوں کا علاج کرو، تاکہ تم جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے میں نہ جا پڑو، اور وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کہ وہ بڑکتی ہوئی اور دہکتی ہوئی آگ ہے، تم لوگ اس سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔